السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہیر ہے اور آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عن قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بہ یک پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظرنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور اور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے اور آدمی مخلوق خاکی بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالات میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر مسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈی میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ پر مبنی نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی حالات پر مبنی تھا اس لیے شیطان نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات اللہ کے حکم کے خلاف ورزی، تکبر اور رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو راہ ماروں گا اور اس کے پس و پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناپاس اور ناشکرا بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہمارے فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور جو نبی آدم مجھ سے
گردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سردار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہو۔ تو ناظرین یہ جو باقی ہے ابھی کنٹینیو ہے، ہم یہ بعد میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو معذرت ابھی کیونکہ نیا چینل ہے۔ تو اگر اچھی ویڈیو لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔